اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ آمین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شب معراج کی مکمل تفصیل اور براق کی سواری کے حوالے سے پوری ڈیٹیل۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ تھی، موسم بالکل صاف تھا، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت تھی، رات آہستہ آہستہ اپنی مستی میں مست ہو رہی تھی، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے، پوری دنیا پر سکوت اور خاموشی کا عالم تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت اور بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آرائستہ کرو، میری فرمانبرداری کا کلہ اپنے سر پر باندھ لو۔ جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علادہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، اور رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو دوزخ کو تالا لگا دے، اور روحوں سے کہہ دو آرائستہ اور پیرائستہ ہو جائے، جنت کی محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں، ان سب سے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، اچانک چھت شک ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا اور اللہ کا حکم سنایا کہ خالق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد حیران ہوئے، مگر چونکہ کلمات جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتھ لے کر حرم پاک آئے۔ چشمہ آب زمزم پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو نکالا، یعنی دل کو، پھر زمزم کے پاک پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ کا دل ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جس میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سموات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر دل نشین امامہ باندھا اور ایک نہایت اعلیٰ اور چمکدار چادر اوڑھائی، زمرد کی بنی ہوئی نالین پاؤں میں پہنائی، یاقوت سے بنا ہوا کمر بند باندھا۔ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری لائی گئی۔ یہ عجیب الخلقت مخلوق تھی جسے انسانی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا تھا۔ سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کونتی تھی، ٹانگیں سب زمرد، دم مرجان اور سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی۔ رشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی، اس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکاب آویزہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سے اس کے لیے استغفار فرمایا۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، یہ براق ہے، اس پر سواری کرنا بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہوئے۔ اس کے بعد سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ آیت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ امام کاشفی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں، معراج کی رات 80,000 فرشتے نبی علیہ السلام کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ کارواں نور فلک بوس پہاڑوں، گستانوں، گنے جنگلوں، چٹیل میدانوں، سرسبز شاداب وادیوں، ویرانوں پر سفر کرتا ہوا وادی بدخواہ میں پہنچا، جہاں پر کھجور کے بے شمار درخت تھے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نوافل ادا کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلا آیا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ کی قبر ہے۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا۔ حضور کریم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر مسجد اقصی میں چلے جہاں ہر طرف نور کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زمانہ سابق کے انبیاء کرام بڑی تعداد میں نبی علیہ السلام کی استقبال کے لیے موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، نماز کا وقت ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اذان دی۔ نبی علیہ السلام امامت کے لیے مصلی پر تشریف لائے۔ تمام انبیاء کرام السلام ملائکہ نے اپنی صف درست کی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ملائکہ اور انبیاء کرام علیہ السلام سب کے سب بارگاہ الہی میں سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے تھے۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز اور روح پر سوا منظر نہیں دیکھا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد علیہ السلام نے آپ سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ مسجد اقصی سے باہر تشریف لائے جہاں پر براق باندھا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام مسجد اقصی سے باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سامنے دودھ اور شراب کے 2 پیالے پیش کیے۔ آپ نے دودھ پینا پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آفرین انداز میں کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ براق پر سوار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نورانی صورت فرشتوں کا ایک جمع غفیر تھا جو بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کر رہا تھا۔ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم رکھتا۔ براق کی برق کی لپک جیسی رفتار سے فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا، کون؟ جواب دیا، جبرائیل۔ دربان نے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے جب آپ کا نام سنا تو بولا، مرحبا، بے شک دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ اس نے فوراً پہلا دروازہ کھول دیا۔ معنی اول پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک بزرگ دائیں جانب کھنستے ہوئے ایک بائیں جانب دیکھے تو روتے ہوئے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا اس فرزند صالح، مرحبا۔ فرشتوں نے تعارف کروایا، یہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کی دائیں جانب اہل جنت ہیں اور بائیں جانب رونے والی شکل اہل دوزخ ہے۔ جب اہل جنت کو دیکھا تو خوش ہوتے ہیں اور جب اہل جہنم کو دیکھتے ہیں تو ان پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان پر ہونے والی سختیوں کو دیکھتے ہیں تو غم کے مارے روتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کونین سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر خوش آمدید کہا۔ پہلے آسمان پر نبی علیہ السلام کو نہر کوثر بھی دکھائی جس کے کناروں پر جواہر کے محل بنے ہوئے تھے، جس کی مٹی مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ یہ نہر کوثر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر رکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ مفید تھا اور میں نے نہر کوثر کا پانی پیا۔ آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پر کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچایا جہاں کلے میں قدرت کے چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ تو نے اجازت طلب کی، اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہا ہے، اس کے دیدار کی ہمیں اجازت دو۔ اللہ نے حکم دیا، تمام فرشتے سدرہ پر جمع ہو جائیں، جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ تمام سدرہ پر جمع ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر
مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ رب العزت کے انوار اور تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے، آگے کا سفر آپ کو تنہا کرنا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مقام پر اللہ کے نبی نے پہلی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جس شکل میں اللہ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں، ہر پر اتنا بڑا ہے اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگ برنگے موتی یاقوت اتنی زیادہ تعداد میں گر رہے تھے جس کا شمار اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد ایک نورانی بادل پر نبی علیہ السلام کو اس مقام سے اوپر لے جایا گیا جہاں انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو کہ آج تک کسی اور انسان یا نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسمان کے بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ نبی علیہ السلام حریم الہی میں پہنچے اور اپنی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ کی زیارت فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی قدرت رکھی، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ نبی علیہ السلام کو شب معراج میں اللہ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورت بقرہ کی 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ دیا گیا امت محمد میں جو شخص شرک نہ کرے گا وہ بلا آخر ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوگی۔ کی طرف سے ان تینوں انعامات اور تحائف کو لے کر جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش، کرسی، لوح قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب نبی علیہ السلام واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے دریافت کیا، کیا عطا ہوا؟ نبی نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا جب ذکر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب اندازہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بوجھ نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیں اور نمازیں کم کروائیں۔ سن کر نبی علیہ السلام واپس تشریف لے گئے اور 10 کم کروا لی۔ پھر ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے مزید کم کروانے کے لیے کہا، نبی علیہ السلام پھر برگاہ الہیہ میں پہنچے، مزید 10 کم کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش بارگاہ عرش میں نماز کی کمی کی التجا کی، کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگر ایک نماز تعداد میں 5 وقت کی ہے مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ علیہ السلام نے معراج کے سفر پر 7 آسمانوں پر حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ مثلا نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر انہیں کھلایا جا رہا تھا، یہ غیبت کرنے والے اور چغلخور تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، جب یہ کٹ چکتے تو پھر ویسے ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور عالم ہیں جو دوسروں کو لمبی چوڑی نصیحت کرتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ چھوٹا سا پتھر دیکھا جس سے ایک بڑا بیل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ بیل اس پتھر میں واپس جانا چاہتا ہے مگر نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ اس شخص کا حال ہے جو بری بات منہ سے نکال کر شرمندہ ہوتا ہے لیکن اس کو واپس لینے پر قدرت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں، جتنی کاٹتے ہیں اس سے زیادہ وہ بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ دیکھا گیا کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں، وجہ پوچھی، جواب دیا گیا، یہ اس سے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے تھے۔ لوگ دکھائی دیے جن کے کپڑوں میں آگے پیوند تھے اور مویشیوں کی گھاس چر رہے تھے، ان کے بارے میں پوچھا، فرمایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ جگہ ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کی بڑی سی گٹڑی جمع کر کے اٹھانا چاہی مگر وہ اٹھا نہ سکا۔ اس گٹھڑی میں کمی کرنے کے بجائے اور لکڑیاں جمع کی، پھر اٹھانا چاہا مگر نہیں اٹھا پایا۔ وہ بار بار لکڑیوں کی تخفیف کرنے کے بجائے اضافہ کرتا تھا، مسلسل یہی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا، یہ ناسمجھ کون ہے؟ جواب ملا، یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی، وہ اسے ٹھیک ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری ذمہ داریاں لیتا گیا۔ ایک مقام پر دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب دیا گیا، یہ ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے، فتنے پھیلاتے تھے، یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے اور ان کو ایک دوسرے سے
बदजन करते थे। एक जगह ये मंजर देखा कि एक छोटे से सुराख से एक मोटा बॉल निकला और फिर उसी सुराख में वापस जाने की कोशिश करने लगा। पूछा ये क्या है? जवाब दिया गया ये उस आदमी की मिसाल है जिसने अपनी जबान से ऐसी बात कह दी जिस पर पछताया और उसकी तलाफी करना चाहिए मगर न कर सका। जगह देखा कुछ लोग अपने ही गोश्त काट काट कर खा रहे हैं। पूछा ये क्या मामला है? कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानत और मलामत किया करते थे। वहाँ पर कुछ लोग तांबे के नाखून वाले भी थे और अपने उन्हीं नाखूनों से अपने मुंह और सीने बुरी तरह नोच रहे थे। इनके बारे में पूछा ये कौन है? जवाब में कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। एक जगह एक और मंजर देखा, कुछ लोगों के होंठ ऊँटों जैसे हैं और वो आग को खा रहे हैं। उनके बारे में पूछा ये क्या हो रहा है? जवाब में कहा गया ये वो लोग हैं जो दुनिया में यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाया करते हैं। एक जगह ये देखा गया कुछ लोग पेट के बल लेटे हुए हैं, इनके पेट में सांप भरे हुए हैं, बाहर से सांप दिखाई देते हैं। पूछा ये कौन है? जवाब में कहा ये दुनिया में सूद खाया करते थे। एक रिवायत में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने सूदखोर को इस हाल में देखा कि वो खून की नदी में तैर रहा है, साहिल पर पहुंचना चाहता है लेकिन लोग पत्थर मारते हैं और वापस नदी के दरमियान पहुंच जाता है जहां पर उसने तैरना शुरू किया था। इसी तरह खून की नदी से वो बाहर नहीं निकल सकता। एक जगह देखा कि एक तरफ उम्दा नफीस गोश्त रखा हुआ है और एक तरफ सड़ा हुआ गोश्त रखा है। कुछ लोग उम्दा गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खाते हैं। उनके बारे में पूछा, जवाब में कहा गया ये वो मर्द होते हैं जो अपनी बीवी और शोहरों को छोड़कर दूसरे मर्दों और औरतों के साथ हराम काम किया करते थे। ये सारे मुशाहिदात जो बुराई और बुरे लोगों के बारे में हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम ने शब मेराज की रात देखे। अलैहिस्सलाम दोबारा बर्राक पर सवार हुए और रात की तारीकी में मक्का मुअज़्ज़मा वापस तशरीफ लाए। जब अपने बिस्तर पर पहुंचे तो वो इस तरह गर्म था जैसे वो छोड़ कर गए थे। यानी मिराज का इतना अजीब और तवील वाक़या सफर सिर्फ एक लम्हे में पूरा हो गया। गोया अल्लाह ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया जिसके बाइस ये मुआज़ा निहायत थोड़े वक्त में पूरा हो गया। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह होते ही इस वाक़या का जिक्र अपनी चाचाज़ादा बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया। उन्होंने अर्ज किया कुरैश मक्का से इस वाक़ये का न करना, वो लोग इनकार करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हक बात जरूर करूंगा, मेरा रब सच्चा है, जो कुछ मैंने देखा वो सच है। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा तशरीफ लाए। काबा के आसपास कुरैश के बड़े बड़े सरदार रहा करते थे। आप मकाम हजरा में बैठ गए और लोगों को मुखातिब करके वाक़या मेराज तफसील से बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सुनकर कफ़ार मुशरिकीन हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। इस्लाम का बदतरीन दुश्मन अबू जहल मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कौम के सामने कहने के लिए तैयार हैं? आपने फरमाया बेशक। अबू जहल ने कफ़ार मक्का को बुलाया। जब तमाम कबाइल जमा हो गए तो नबी अलैहिस्सलाम ने सारा वाक़या बयान फरमाया। कुफ़ार वाक़या सुनकर तालियां बजाने लगे, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाने लगे। इन कबाइल में शाम के ताजिर भी थे। उन्होंने शहर बैतुल मुक़द्दस कई बार देखा था। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, जहाँ तक हमें मालूम है आप बैतुल मुक़द्दस आज तक नहीं गए, बताएं उसके सतून और दरवाजे कितने हैं? आपने फरमाते हैं बैतुल मुक़द्दस की पूरी इमारत मेरे सामने आ गई। वो जो सवाल करते नबी अलैहिस्सलाम वो जवाब देते। फिर भी उन्होंने इस वाक़ये को सच्चा न माना। जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के बारे में जवाब दे चुके तो शाम के ताजिर हैरान होकर कहने लगे, मस्जिद का नक्शा तो आपने ठीक ठीक बता दिया, लेकिन ये बताएं कि मस्जिद अक्सा जाते या आते हुए हमारा काफिला आपको रास्ते में मिला है या नहीं? नबी ने इरशाद फरमाया, एक काफिला मकाम रूहा पर गुजरा, एक ऊंट गुम हो गया। वो लोग उसको तलाश कर रहे थे और इसके पालान में पानी का भरा हुआ एक प्याला रखा हुआ था। मुझे प्यास लगी तो मैंने प्याला उठाकर पानी पी लिया, फिर उसकी जगह उसको वैसे ही रख दिया जैसे वो रखा हुआ। जब वो लोग आए तो उनसे दराफत करना कि वो अपना गुमशुदा ऊंट तलाश करके पलान की तरफ वापस आए तो क्या उन्होंने इस प्याले में पानी पाया था या नहीं? उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ी निशानी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं फलां काफिले पर गुजरा, दो आदमी मकाम ज़ी तुवा में एक ऊंट पर सवार थे। इनका ऊंट मेरी वजह से बुदक कर भाग गया, वो दोनों सवार गिर पड़े, इसमें फलां शख्स का हाथ टूट गया। जब वो आए तो उनसे बात भी पूछ लेना। उन्होंने कहा अच्छा, ये दूसरी निशानी हुई। पहली ईमान ने इस वाक़ये की सच्चाई को सच्चे दिल से तस्लीम किया और इसकी तस्दीक की, मगर अबू जहल ने सच्चाई को तस्लीम न किया। फिर वो हजरत अबू बकर के पास गया और कहने लगा, ए अबू बकर, तूने सुना मोहम्मद ने क्या कहा? क्या ये बात सब तस्लीम की जा सकती है? रात को वो बैतुल मुक़द्दस गए और आसमानों का सफर तय करके वापस आ गए। ये सुनकर अबू बकर सदीक मुस्कुराए और फरमाने लगे, अगर मेरे नबी ने फरमाया तो जरूर सच फरमाया है, क्योंकि उनकी जबान पर झूठ नहीं आ सकता। मैं अपने नबी की सच्चाई पर ईमान लाता हूँ। कफ़ार बोले, अबू बकर, तुम खुला खुल्लम ऐसी खिलाफ अकल बात को क्यों सही समझते हो? आपने जवाब दिया, मैं तो इससे भी ज्यादा खिलाफ अकल बात पर यकीन रखता हूँ, यानी हक के बारी पर। इस दिन से अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबूवत से सद्दीक का लक़ब अता हुआ।
گزشتہ زمانے میں واقع معراج بظاہر خلاف عقل دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی حقیقت کو دور جدید کی سائنسی ایجاد نے سچ ثابت کر دیا۔ کم سے کم وقت میں طویل سفر طے کرنا، تیز رفتار خلائی جہاز کی مدد سے آسمانوں پر چڑھ جانا یعنی خلا میں پہنچ جانا اور چاند نظام شمسی کے سیاروں کا مشاہدہ کر لینا اب ناقابل یقین بات نہیں رہی۔ انسان اب دوسرے سیاروں پر انسانی بستیاں بنانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے فرمایا۔ قسم ہے چاند کی، جب وہ پورا دکھائی دیتا ہے تم ضرور تب اس کی سواری کرو گے، پس پھر کیا ہے، وہ اللہ کی بیان کردہ پیشن گوئیوں پر ایمان نہیں لاتے۔ مفسرین کا بیان ہے یہاں تب در تب سے مراد سیارہ یا نظام شمسی ہے، یعنی ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک، ایک نظام شمسی سے دوسرے نظام شمسی تک سفر کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں، اللہ رب العزت کے فرمان کی تصدیق تو آج غیر مسلم خود کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ تھا شب معراج کا مکمل واقعہ اور براق کی تفصیل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔